نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع من. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کی مختصر سے خطبے میں جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے خوف الہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 39 سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہو، جو اللہ کی تعارف جانتا ہو، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اس کے دین کو اور اس کے اپنے مذہب کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو. تو ایسا شخص جو اللہ کا تعارف جانتا ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، تو ایسے لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیغام دیا کہ مسلمانوں، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ پیڑ پودے، یہ درخت، یہ ندی و نالے، یہ شجر و حجر، جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے سب یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو پیغام دیا
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ اللہ رب العالمین سے یہ شجر و حجر ایسے ڈرتے ہیں کہ یہ ان میں سے بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکل پڑتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ پاتا۔ جب وہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتا ہے، جب وہ یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا رب العالمین کے یہ خوفناک اور اللہ رب العالمین کا یہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، جب ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچتی ہے، جب وہ فکر کرتی ہے، تو یہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں، تھر تھرا کر کانپتے ہوئے یہ گر پڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو یہ پیغام دیا گیا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مومنوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ پتھر ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کی طرح جان نہیں ہوتا، جس کے اندر انسان کی طرح جان نہیں ہوتا، یہ ایسی چیز ہے جو بالکل سخت ہوا کرتی ہے، لیکن جب یہ اللہ رب العالمین کے ان کے اندر ڈر محسوس ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ ایک پتھر جس کو اللہ نے بے جان پیدا کیا، ایک پتھر جس کو اللہ نے جان نہیں دی، ایک پتھر جس میں اللہ رب العالمین نے روح نہیں ڈالی، لیکن اس پتھر کی خاصیت اللہ رب العالمین نے اس کی صفت یہ بتائی کہ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر ہم نے جان نہیں دی، جس کے اندر ہم نے روح نہیں ڈالی، لیکن جب وہ میرا خوف تصور کرتا ہے تو اس کے اندر سے نہریں نکل پڑتی ہے۔ اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جن کو ہم نے جان تو نہیں دی، انسانوں کی طرح سوچنے کی قوت تو نہیں دی، انسانوں کی طرح سوچنے کی عقل تو نہیں دی، انسانوں کی طرح غور و فکر کرنے کی عقل تو نہیں دی، انسانوں کی طرح اسے دیکھنے کے لیے آنکھ تو نہیں دیے، سننے کے لیے کان تو نہیں دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان میں سے ایسے بعض پتھر ایسے ہیں کہ یہ اپنے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور بعض پتھر کی صفت یہ بیان کی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ یہ پتھر جس کو ہم نے بے جان پیدا کیا ہے، جب یہ ہم سے ڈرنے لگتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ پاتی، یہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں پاتی، یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے گر پڑتا ہے، نکل جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اندر کتنا پیدا ہونا چاہیے کہ ایک ایسا پتھر جو بے جان ہوتا ہے، جس کے اندر جان نہیں ہوتی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں دی، جو انسان کی آواز کو سن نہیں سکتا، لیکن جو ایک بے جان ہو کر کے ایک سخت چیز جس کو ہم مکانوں میں استعمال کرتے ہیں، راستوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو پیر سے کچل دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو ایسی چیز جو اللہ سے دیکھ کر کے، اللہ کا خوف کھا کر کے اتنا ڈرتا ہے، تو ایک انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک انسان جسے اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے اچھی بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے اچھی بری چیزوں کو سننے کے لیے اور اچھی بری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسے عقل کے ساتھ ساتھ دو کان عطا فرمائے، ایک انسان جو انسان اپنے اللہ رب العالمین کے خوف کو دلوں میں محسوس کرے، اس اللہ نے ایک انسان کو نہایت قلب سلیم عطا کیا، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ انسان کی حالت کیا ہے؟ یہ پتھر سے بھی بیکار ہو چکے ہیں، یہ پتھر سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ایک پتھر جو اللہ کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے گر پڑتا ہے، ایک پتھر جو اللہ کے لیے اپنے اندر سے پانی نکال دیتا ہے، لیکن انسان کی حالت ایسی ہے،
انسان کی حالت ایسی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو، امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا، اور اسے پیدا کرنے کا مقصد جو بتایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ مقصد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، سابقہ امتیں جتنے بھی گزر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نوح علیہ السلام کی قوم گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گزرے ہیں، یہ صالح، یہ ہود علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی امتیں آئے ہیں، سب سے بہترین امت تم ہو۔ بھائیو، ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت کہا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو سب سے افضل امت کہا گیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ نے بتایا کہ تمہیں ہم نے سب سے بہتر امت اس لیے بتایا، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ وہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تم اللہ سے خوف کھانے والے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا ایک مقصد اور ایک ہدف اور سب سے افضل جو امت قرار دیا، اس کے ایک بنیادی سبب یہ بتایا کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کو برائی سے روکنے والے ہو، تم لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے والے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ بھائیو، اس آیت کریمہ پر غور کریں، اس آیت کریمہ کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ہم نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا، جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے بہتر امت تم ہو، اور تمہیں بہتر امت اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائیو، پہلے ان دو باتوں کو لیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے ہو، کہ ہم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، کہ ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں، کہ برائی کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھاتے ہیں، تو ہم پھر کیسے بہتر امت ہو سکتے ہیں؟ ہم بہتر امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن بھائیو اس سے پہلے جو دو بات اللہ نے کہی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، کیا یہ دو کام ہمارے اندر موجود ہے؟ موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ نے جو ہمیں سب سے افضل امت قرار دیا، سب سے بہتر امت قرار دیا، اور یہ بتایا کہ تم لوگوں کو بھلائی سے روکنے والے ہو، جب اللہ نے یہ اس آیت کریمہ نے ہماری یہ صفت بتائی ہے تو اس صفت پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو حق اور باطل کا راستہ دکھلانے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو جو صحیح راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے ہم اس آیت کریمہ کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں، تب ہم جا کر کے اس آیت کریمہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو جو افضل قرار دیا ہے، سب سے بہتر امت کا بتایا ہے، اس آیت کریمہ کے اس وقت ہم اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں جب ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، جب ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، جب ہم ایک دوسرے کو اچھے کاموں کا حکم دیں، جب ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین امت ٹھہر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے خوف الہی سے جو پتھروں کے بارے میں جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، ان کے اندر سے پانی بہ پڑتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ اپنی جگہ سے اللہ کے خوف سے اللہ سے ڈر کر کے اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ اس وقت ہوگا ہمارے اندر بھی یہ
صفت اور یہ خوف اللہ رب العالمین کا یہ خوف یہ ڈر اس وقت ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کو پہچان لیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ اللہ سے سب سے زیادہ اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہوں لہذا ہم کو بہتر امت بننے کے لیے اللہ سے ڈرنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کو خوف پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کریں اس علم پر عمل کریں لوگوں کو اس علم کی طرف دعوت دیں جو علم ہم حاصل کریں اس طرف لوگوں کو دعوت دیں لوگوں کو بلائیں تب جا کر کے ہم ایک بہترین امت بن سکتے ہیں تب جا کر کے ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل جل کر کے اللہ کی طرف آئیں اللہ کا علم حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے پیارے نبی نے جو حکم دیا ہے اس سے ہم اس حکم پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہم کو دیا ہے اس حکم پر ہم عمل کریں. اور احادیث نبویہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف الہی سے جو متعلق جو احادیث بیان کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو احادیث آئی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق جو واقعات آئے ہیں ہمارے اسلاف میں سے جو نیک لوگ تھے جو گزر گئے ہیں وہ دنیا سے کس قدر اور اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے وہ دنیا سے کس قدر بچتے تھے. ان واقعات کو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کو سننے کی ضرورت ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العالمین نے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا خطاب عطا فرمایا تھا جسے اللہ رب العالمین نے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. اس اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈرنے کا خوف کیا تھا جسے اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں تم بخش دیے گئے ہو. تم زندگی میں کچھ بھی کرو تمہارے گناہ نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے جسے یہ سرٹیفکیٹ دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن دیکھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکیاں پس رہے ہوں. اللہ کے رسول نماز میں اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر سے اس قدر روتے تھے کہ اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے سے اس قدر آواز آتی تھی جیسے چکیاں پس رہی ہوں. دوسری روایت کے مطابق دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہو یصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ولزوفی عزیز کعزیز المرجل حین یبقى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی رونے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے ہنڈیاں امنڈ رہی ہوں جیسے لوگ جب چاول پکاتے ہوں تو اس کے اندر سے جو آواز آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے اللہ کا خوف اس قدر ہوتا تھا اللہ کے عذاب کا خوف اس قدر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیوں کی طرح آواز آتی تھی. یہ اس شخص کی حالت تھی جسے اللہ رب العالمین نے یہ خطاب دیا تھا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اب تمہارے کوئی گناہ نہیں لکھے جائیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے, اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے, اتنی لمبی قرات کرتے تھے, جب اکیلے نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتے تھے اور آپ کے پاؤں پھول جایا کرتا تھا کھڑے ہونے کی وجہ سے. لمبی لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا, پھول جاتا تھا. پھر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا, ان میں سے ایک نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ خطاب دے دیا کہ تمہارے اگلے پیچھے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے, آپ اس قدر نماز کیوں پڑھتے ہیں, اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے ساتھیو افلا اکون عبدا شکورا, کہ اللہ نے ہمیں اتنے اعزازات سے نوازے, اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے انعامات عطا کیے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائیو سوچے, غور کریں کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں, جو خاتم الانبیاء ہیں, جو خاتم الرسل ہیں, جو تمام نبیوں کا خاتم ہے, جو نبی جس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں, جسے اللہ نے زندگی میں یہ پیغام دیا, جسے اللہ نے یہ پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا تم زندگی میں کچھ بھی گناہ کرو گناہ تمہارے لکھے نہیں جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو درس دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو سبق پڑھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جو سوال کے جواب دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ نبی وہ رسول جسے اللہ نے اتنے انعامات عطا کیے, جسے اللہ نے اتنے اعزازات عطا کیے, وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, اتنی لمبی قرات کرتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے, پاؤں پھول جاتا ہے, جس کا کوئی گناہ نہیں ہے. بھائیو اپنے آپ کو تصور کر کے دیکھیں, ہم تو گنہگار ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا, کہ تمام کے تمام انسان گنہگار ہوتے ہیں, وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہتر خطا کار گنہگار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرے. بھائیو ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم اللہ کے نزدیک نافرمان بندے ہیں, تو ہم اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے ہیں. وہ نبی جس کا اللہ نے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے تھے, وہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے, وہ اللہ کا شکر بجا لانے کے, اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے, وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. تو ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں, ہم تو ایک معاصی ہیں, ہم گناہ کرنے والے ہیں, ہم تو نافرمان ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کرنی چاہیے, یا غور کریں یا فکر کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھی تھے, جو سفر و حضر کے ساتھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی وہ ساتھی ہے, اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ہرا کے ساتھی ہے, اور وہ شخص جسے مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بنایا گیا, جسے سب سے پہلا امیر المومنین بنایا گیا, اور وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی, جسے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. فرمایا کہ ابو بکر تم جنتی, ابو بکر تم جنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ہی میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. لیکن وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے. مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کوئی تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ پڑھیں گے, اسی طرح آپ کو ملیں گے ایک واقعہ اس کا آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے سنی, ان عذاب ربک لواقع,
ان عذاب ربک لواقع، کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو ان کی وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، ان کی آواز نکل گئی، ان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ لوگ ان کو گھر تک اٹھا کر کے لائے اور وہ 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہے۔ ان آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو سن کر ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ آیت سن کر کے وہ جب بے ہوش ہوئے تو 1 مہینے اس آیت کے خوف سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے 1 مہینے تک لگاتار بیمار رہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، اور اسلاف میں سے جو ایک زیاد ابن رقاشی کا ایک واقعہ آتا ہے۔ زیاد ابن رقاشی کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یزید، تیرے مر جانے کے بعد تیری طرف سے نمازیں کون پڑھے گا؟ تیرے مر جانے کے بعد تیرے طرف سے روزہ کون رکھے گا؟ تیری اس دنیا سے جانے کے بعد تیرے لیے اللہ کو راضی کون کرے گا؟ یزید، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے لیے اللہ کو خوش کرنے والا کون ہوگا؟ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس کے پیچھے موت لگی ہو، قبر جس کا گھر ہو، مٹی جس کا بچھونا ہو، اور کیڑے مکوڑے جس کے ساتھی ہوں، اس انسان کے اعمال جب وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ان کی طرف سے اعمال کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ زیاد ابن رقاشی کہا کرتے تھے۔ لہذا بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا سے جتنے مشغول رہتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنی زمین کو اکٹھا کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ بھائیو، وہ چیز تیار کرو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گی، وہ چیز تیار کرو جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے، وہ چیز تیار کرو جو قبر میں آپ کا ساتھ دے گی، وہ چیز تیار کرو جو آپ کو عذاب قبر سے بچا سکے گی، وہ چیز تیار کرو جو میدان حشر میں آپ کو کام دے گا، اس چیز کی تیاری کرو جس دن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ عمل آپ کے ساتھ دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کو خوف کو بیٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیم کو صحیح سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر